صوبائی حکومت نے ہمارے مطالبات پہ ہٹ درمی کی، پھر ٹالرز آ گئے، پھر بطہ خوری شروع ہے، ٹوکن کے نام پر بطہ خوری عروج پر ہے، پھر وہاں چیک پوسٹنگ کی بحالی شروع ہو چکی ہے، پھر وہاں کے عوام کی تذلیل شروع ہو گئی۔ اس لیے پھر ہم نے 27 اکتوبر کو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا، ہم نے دھرنا دیا۔ 2 مہینے گزر گئے، باقاعدہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی قوم پرست پارٹی نے باقاعدہ وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اگر کوئی وفد ان سے مذاکرات کیے تو ہم وفاقی کابینہ سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، اور ہم لوگ یہاں اس کی قدس بیزنجو کی حمایت بھی نہیں کریں گے اگر کوئی اس سے مذاکرات نہ کرے۔ انہی کی بلیک میلنگ پر ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا گوادر کے عوام نے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات کا جو رستہ ہے گوادر میں، یہ تو کیڑے مکوڑے تھے ہم لوگ، تو اشرف المخلوقات کا جو رستہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹھا جائے۔ تو اس لیے پھر ہم وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اشرف المخلوقات کی جگہ بیٹھے۔ تو جب ہم اشرف المخلوقات کے راستے پہ بیٹھے، 2 مہینے یہاں ہمیں برداشت کیا، 2 دن وہاں برداشت نہیں کیا، 2 دن، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات کا راستہ تھا۔ پھر وہاں میں رات کے اندھیرے میں ہم پہ چڑھائی کی، 3 بجے ہم پہ آپریشن ہوا، ہماری ماؤں بہنوں ہم سب پر، مجھ سمیت ہر کارکن پہ تشدد ہوا، ہمارے قائدین پہ تشدد ہوا، ماؤں بہنوں پہ تشدد ہوا۔ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ یعنی ہم نے بار بار کہا کہ آپ کہتے ہیں ناراض بلوچ مذاکرات کریں گے، ناراض بلوچوں کو قومی دائرے میں لائیں گے، ناراض بلوچوں کو یہ کریں گے۔ ہم تو آپ کی ریاست کے ماننے والے ہیں، آپ کے قانون کو ماننے والے ہیں، پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، آپ کے ریاست کو مانتے ہیں، آپ کے آئین کو مانتے ہیں۔ آپ نے رات 3 بجے ہمیں کیوں مارا؟ ہم کیا مانگ رہے تھے؟ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ غیر قانونی کون سے ڈیمانڈ کے آپ مجبور ہوئے کہ ان کو مارا جائے، ان پہ آپریشن کیا جائے، پوری اس پہ ان کے گھروں پہ چھاپا مارا جائے؟ تو آپ نے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے ریاست کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے ریاست کو کمزور کیا۔ ہم نے ہزاروں نوجوان جو اس ریاست سے مایوس تھے، اس جمہوریت سے مایوس تھے، اس الیکشن سسٹم پہ مایوس تھے، ہزاروں نوجوانوں کو ہم نے امید کا پیغام دلایا، جمہوری مزاحمت کے نام سے جدوجہد شروع کی کہ پہاڑ کے بجائے سڑک کی سیاست کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے، ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ لوگ جو ریاست کے مخالف نوجوان ہیں، وہ بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں، وہ مجھے خود وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر اسپیس پروگرام کے ذریعے انہوں نے ہم سے سوال کیا، اس کا جواب ریاست کے لوگ دیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جمہوریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ ہمیں مار رہے ہیں، اگر ہم ملک کو نہیں مانتے، ریاست کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، ہمیں مار رہے ہیں، آپ تو ریاست کو مانتے ہیں، آپ تو آئین کو مانتے ہیں، آپ جمہوریت کو مانتے ہیں، آپ الیکشن، آپ کو کیوں مارا؟ انہوں نے بتایا کہ اس لیے مارا کہ آپ بلوچ ہیں، بلوچ ہونا جرم ہے، بلوچستانی ہونا جرم ہے، آپ حقوق نہیں مانگ سکتے، آپ غلام ہیں، آپ کالونی کے رہنے والے ہیں، آپ کالونین کے شہری ہیں، آپ غلام ہیں، آپ کو حق نہیں ہے پانی مانگنا، بجلی مانگنا، تعلیم مانگنا، علاج مانگنا، عزت مانگنا۔ آپ کو چیک پوسٹ پہ ذلیل کرے ہونے دیں، آپ غلام ہیں، غلاموں کی کہاں عزت ہوتی ہے؟ غلام کیوں پانی کا مطالبہ کرے؟ غلام کیوں بجلی کا مطالبہ کرے؟ غلام کیوں تعلیم کا مطالبہ کرے؟ غلام کیوں ڈاکٹر کا مطالبہ کرے؟ اب تو غلام ہے، پانی مانگنا پنجاب والوں کا حق ہے، بجلی مانگنا ان کا حق ہے، آپ تو غلام ہیں، کالونی ہے، بلوچستان کہاں صوبہ ہے؟ تو اس لیے انہوں نے مجھے سوال کیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو میں مطمئن کروں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ میں پرامن جمہوری آئینی قانونی جدوجہد کرنے والے کو رات 3 بجے مارا جاتا ہے، اس پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ساحل بلوچستان جو صدیوں سے میں اپنے بچوں کا ہم پیٹ پالتے ہیں، اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، سندھ کے ڈاکوؤں کے حوالے کیا گیا ہے، بطہ خوری آج بھی جاری ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ڈالر میں اضافہ ہوا ہے، پی ڈی ایم حکومت کا آنے کے بعد ڈالرز میں بطہ خوری عروج پر ہے، پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ڈالر دوبارہ آ چکے ہیں، پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد تمام مسائل میں ہمارا اضافہ ہوا ہے۔
تو اس لیے آج ٹرالر نے ہمارے 15 قسم کی مچھلیاں 15 جس کا نسل ناپید ہو چکا ہے، جس کو میں دیکھتا تھا آج ایک مچھلی بھی ماہی رو دیکھ نہیں پاتے. 15 قسم کی مچھلیوں کو ٹرالرز نے ختم کر دیا، اس کی نسل کشی کی ہے. کیا یہ وہ جو جن نسل کشی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ آیا مجھ پہ آپریشن اب کرنا چاہیے یا ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے؟ مجھ پر فوج کشی ہونی چاہیے یا ٹرالر مافیا کے خلاف ہونی چاہیے؟ ڈرگ مافیا کے خلاف ہونی چاہیے، لیڈ مافیا کے خلاف نہیں. ٹرالرز کے خلاف عملہ نہیں کرنا ہے، ٹرالر کے خلاف آپریشن نہیں کرنا ہے. جو کہتے ہیں ہمیں عزت دو ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں ہمارا ساحل بچاؤ اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اس لیے جو ہمارے جو مطالبات تھے، آج تو بدقسمتی سے بلوچستان میں تو ہم کس سے مطالبہ کریں؟ بلوچستان میں تو ایک زندہ لاش کی حکومت ہے، اور دوسرے کمرے میں صوبائی کابینہ کے اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا، بلوچستان حکومت چلائے گا. اور صوبائی کابینہ کے اجلاس دوسرے کمرے میں بھی آن لائن شریک ہوتا ہے. تو ہفتوں جب محترم سو جاتا ہے، وہ ایک ضلع میں ایک دن کا دورہ طے کرتا ہے تو ایک ہفتہ اس کو مشکل سے اٹھاتے ہیں. جہاز ویسے اسٹارٹ کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یہ کس نے لایا؟ یہ بہت ظلم کیا بلوچستان کے عوام پر اسٹیبلشمنٹ نے، BNP مینگل نے، جمعیت علماء اسلام نے. بہت بڑا ظلم تاریخ میں، جو سب سے بڑا ظلم بلوچستان کے لوگوں پہ ہوا، اسٹیبلشمنٹ، BNP مینگل، جمعیت علماء اسلام، انہوں نے ایک زندہ لاش مسلط کی ہے بلوچستان کے عوام پر. تو میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان پولیس جو ڈرگز کے خلاف آپریشن کہتے ہیں میں کرتا ہوں، اس کو کوئٹہ میں حبیب نالہ پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وزیر اعلیٰ اس پہ چھاپا مارنا چاہیے. آج کل حبیب نالہ کے جتنے منشیات استعمال کرنے والے ہیں وہ وزیر اعلیٰ اس میں آج موجود ہیں. اس لیے وزیر اعلیٰ اس حبیب نالہ کا نقشہ پیش کر رہا ہے. تو یہ کس طرح بلوچستان حکومت ہم پہ جو مسلط ہے؟ یہ آج جو ہمارے عقد و تحریک بلوچستان کے آج پریس کانفرنس یہ بتانا چاہتے ہیں، جو 4.5 مہینے میں وہاں جیل کاٹ کے آیا ہوں، 15 دن کرائم برانچ میں ہم سیاسی کارکن ہیں. شدید سردی میں گوادر والے کو شدید سردی میں کرائم برانچ کوئٹہ لانا، ہم نے کیا جرم کیا تھا بھائی؟ کرائم برانچ تو ضیاء لانگو کو ہونا چاہیے جو بلوچستان پہ ظلم کیا ہے، جس کے پانی کے ٹینکی سے برآمد پیسے ہوتے ہیں. میرے گھر میں تو پیسے تو ٹینکی میں برآمد نہیں ہوئے. تو اگر کوئی صحیح تحقیقات ہونا چاہیے تو پوری صوبائی کابینہ کو کرائم برانچ کے حوالے ہونا چاہیے. لیکن ہمیں شدید سردی میں گوادر والوں کو کرائم برانچ لایا، ہم نے 4.5 مہینے قید میں گزارے. ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم 1 انچ بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے مطالبات وہی ہیں. پھر ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے. صوبائی حکومت، وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لیں. ہمیں کوئی نہیں روک سکتا پرامن جدوجہد. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا کہ اپنے بلوچستان کے حقوق کے لیے، گوادر عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. اچھا گوادر کی طرف آئیں، مستقبل کا سنگاپور، مستقبل کا دبئی، وہاں آپ جائیں، وہاں کے ایمبولینس کا جو سلنڈر ہے وہ ناڑے سے باندھا ہوا ہے. چائنا وہاں موجود ہے. چائنا 1 ارب انسانوں کو سنبھالتا ہے. ابھی ہمارے ایک بچے کو سانپ نے کاٹا، پورا ڈسٹرکٹ گوادر گھومے، انجیکشن نہیں ملا، ہمارا بچہ فوت ہوا ہے. F-16 کے رفتار سے گوادر پورٹ بنایا. F-16 کے رفتار پہ چھاونی بن رہی ہے وہاں. F-16 کے رفتار سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ 9000 ایکڑ پہ بن رہا ہے، لیکن ہاسپٹل نہیں بن سکتا. کچھوے کی رفتار میں بھی ہاسپٹل نہیں بن رہا ہے، کچھوے کی رفتار میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بن رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ غدار ہے، انڈیا کے ایجنٹ ہیں. پھر مجھے کسی نے گوادر میں بتایا کہ مولانا صاحب انڈیا نہیں چاہتا گوادر پورٹ چلے. میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. گوادر میں پانی نہیں ہے تو یہ بے غیرت مودی نہیں چاہتا ہے. تو ہمیں تو دہلی میں پھر احتجاج کرنا چاہیے کہ مودی صاحب گوادر میں پانی تمہاری وجہ سے نہیں. شہباز شریف تو چاہتا ہے، قطب بیدن جو تو چاہتا ہے، گورنر چاہتا ہے. آپ کیوں نہیں چاہتے مودی صاحب گوادر میں پانی ملے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے گوادر میں ڈاکٹر ہو جائے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے وہاں ٹیچر ملے؟ تو مودی صاحب کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ مودی صاحب ہمارا پورا صوبہ، پورا وفاق، پورا وزراء چاہتے ہیں گوادر اور بلوچستان کو حقوق ملے، آپ نہیں چاہتے.
آپ کیوں نہیں چاہتے آپ بلوچستان کو ملک کے اوپر دشمنی کرتے ہیں؟ مجھے بار بار یہی پتا ہے کہ مودی نہیں چاہتا کہ گوادر والوں کو پانی ملے، مودی نہیں چاہتا کہ گوادر والوں کو 24 گھنٹے بجلی ملے، تو پھر کہ ہم اجازت دے دیں، ہم گوادر کا دھرنا دہلی شفٹ کر دیں، دہلی میں ہم دھرنا دے دیں کہ مودی کے خلاف، کہ بھی آپ کیوں نہیں چاہتے گوادر میں پانی ہو۔ یہ تمام حالات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، تو کیا کس سے مطالبہ کریں؟ وہ تو سو رہا ہے، کس سے کریں؟ وہ تو پتہ نہیں قیامت کے دن جاگے گا جس دن حکومت اس کو ختم ہو جائے۔ دونوں ہاتھ سے لوٹماری بلوچستان میں جاری ہے، ان کو پتہ ہے 3 مہینے بعد الیکشن ہے، جتنا کمانا ہے کماؤ، جتنا کمیشن خوری کرنا ہے کرو، پوری حکومت، پوری اپوزیشن، تمام ممبران اسمبلی، تمام قومی اسمبلی دونوں ہاتھوں سے ماشاءاللہ لوٹ رہے ہیں۔ پہلے کہہ رہے پورے دونوں ہاتھوں سے پورے بلوچستان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، پتہ نہیں 3 مہینے بعد پھر الیکشن ہوں گے، ہمیں موقع ملے گا بھی نہیں ملے گا۔ جو صوبہ اسمبلی میں جتنے ارسطو تھے، جتنے بقرات اور سقراط تھے، جام کمال کے دور میں اچھلتے تھے، آپ نے بھی میڈیا نے دیکھا کہ فرانس میں یہ ہو رہا ہے، لندن میں یہ ہو رہا ہے، سوئٹزرلینڈ میں یہ ہو رہا ہے، تائیلینڈ میں ہو رہا ہے۔ جب سے قدس بیزن جو آیا ہے، ارسطو غائب ہیں، بقرات، سقراط، افلاطون سب غائب۔ ایسے لگتا ہے کہ قدس کے آنے کے بعد بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب تمام لاپتہ نوجوان بازیاب ہو گئے، ہاسپٹل میں دوائی آ گئی، ڈاکٹر آ گئے، کسی کی تذلیل نہیں ہو رہی، کوئی ارسطو، کوئی بقرات، کوئی سقراط صوبہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو جتنے ہیں جو قوم پرست نام نہاد بلوچ قوم پرست ہیں، جو آج اسلام آباد کی منڈی میں بلوچ کاز کو جس نے بیچا، سودا بازی کی اپنے اقتدار کی خاطر، آج کمیشن کو ریکوڈیک کو جس نے بیچا، گوادر پورٹ بیچا، اور ہمیں جب تذلیل ہوا گوادر میں، ایک اپسی کی گاڑی میں ایک سیاسی جماعت کے کارکن تھے جو ہمارے گھروں پہ چھاپا مار رہے تھے، اس پارٹی کا سربراہ سردار اختر مینگل کے کارکنان اپسی کی گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھروں پہ چھاپا مار رہے تھے، جو یہ حقوق کے علمبردار ہیں، بلوچ حقوق کے علمبردار ہیں، بلوچستان کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ تو ان سوداگروں پھر نہیں ہیں، سرزمین کے مالک ہیں، سرزمین کے وارث ہیں، ہم یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ہمارا دبئی مستقبل نہیں ہے، ہمیں مسقط عمان ہمارا مستقبل نہیں ہے، تائی لینڈ ہمارا مستقبل نہیں ہے، بلوچستان ہمارا قبرستان بھی ہے، بلوچستان ہماری سرزمین، ہماری عزت، ہماری غیرت، خوشی غمی ہمارا بلوچستان ہے۔ اس کو